کہ فوج اپنے بیانیے کی جنگ کیسے ہاری۔ چند سال ادھر کی بات ہے جب سوشل میڈیا پھیل رہا تھا تو اس وقت عمران خان سیاسی مقبولیت کی منازل تیزی سے طے کر رہا تھا۔ ملکی آبادی کا اکثریتی نوجوان طبقہ جو عمران خان کے لیے پسندیدگی اور نرم گوشہ رکھتا تھا وہ سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع ہو چکا تھا۔ فوج کو بھی اس میڈیم کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ فوج نے عمران خان کی مقبولیت اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بیساکھی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے تئیں ایک 5th جنریشن وار کھڑی کر دی۔ ISPR کی اہمیت اس قدر بڑھ گئی کہ ایجوکیشن کور کے کرنیلوں سے نکل کر لیفٹیننٹ جنرل تک اس کی سربراہی کرنے لگے۔ اسی دوران فوج کو ایک اور غلط فہمی بھی ہو گئی کہ یہ جتنے 5th جنریشن واریئرز ہیں یہ عمران خان نہیں شاید فوج کی محبت میں گرفتار ہیں اور ان کے ہر غلط درست پر ویسے ہی آمین کہیں گے جیسے کہ ان کی سپاہ کرتی ہے۔ رجیم چینج کے وقت نواز شریف کی گود میں بیٹھے ہوئے تمام صحافی تو فوج کی جھولی میں جانے ہی تھے۔ زوم تھا کہ سوشل میڈیا بھی وہی کرے گا جو ہم کہیں گے۔ 27 مارچ سے لے کر 9 اپریل تک 2 ہفتے میں سوشل میڈیا نے کمپنی کو دن میں تارے دکھا دیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رجیم چینج کے اگلے دن پہلا چھاپا ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر پر مارا گیا کہ شاید یہ شخص اکیلا سوشل میڈیا کنٹرول کرتا ہے اور ہم کنٹرول سسٹم ہی پکڑ لیتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کمپنی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بلا ایسے نہیں ٹلنے والا۔ پھر اغوا، تشدد، گرفتاری، چھاپوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا جو آج کے دن تک جاری ہے۔ لیکن نہ تو سوشل میڈیا رکا ہے نہ ہی آوازیں کوئی کنٹرول کر پایا ہے، یعنی فوج کو سوشل میڈیا پر شکست فاش ہوئی۔ وہ صحافی جو نواز شریف کے بغل بچے تھے اور جنرل باجوہ کو یقین دلایا کرتے تھے کہ عمران خان غیر مقبول ہو چکا ہے، وہ فوج کے گندے کپڑے دھوتے رہے، وہ فوج کی غیر جانبداری کی گواہیاں دیتے رہے، وہ فوج کو ہلہ شاری دیتے رہے، نواز شریف کو ٹاکی مارتے رہے۔ یہ وہی دن ہے جب وہ خوبصورت جملے نکلے کہ میاں صاحب آئیں گے، ڈالر مانگ کر لائیں گے، ان کو بھی دیں گے، خود بھی کھائیں گے، ملک بھی چلائیں گے۔ یا پھر وہ جملہ کہ اسحاق ڈار کو IMF ڈیل کرنا آتا ہے۔ یہ خوشامد و چاپلوسی کے ساتھ لفافوں کے لالچ میں بولے گئے وہ جھوٹ تھے جن پر صحافی بھی یقین کر بیٹھے، سیاستدان بھی اور فوج بھی۔ آج عالم یہ ہے کہ ایک ایک سطر اور ایک ایک ٹکر فوج کے کنٹرول میں ہے، لیکن روایتی میڈیا فوج کا بیانیہ بنانے میں مکمل ناکام رہا ہے۔ یہاں دوسری شکست ہوئی۔ تیسری شکست تب ہوئی جب ٹڈی دل پر سپرے کرنے والے، سیلاب میں پھنسی گاڑی کو دھکا لگا کر ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے والے، ملک میں ہر مثبت پیش رفت کو اپنے خود ساختہ میڈلز کی طرح سینے پر چپکا کر خود کو جیمز بانڈ سمجھنے والے حقیقت کی دنیا میں اترے اور پھر 2 سال در در کی ہاک چھانتے رہے، لیکن ملک میں ایک آنے کی سرمایہ کاری نہ لا سکی۔ سعودی بادشاہوں کو ان کے شکار والے تمبو تک میں جا کر ملے، لیکن ایک بھی آنا نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ معاشی محاذ پر ایسی بدترین شکست ہوئی کہ حالیہ 2 تقریروں میں عاصم منیر نے SIFC کا سرسری سا ذکر تک نہیں کیا۔ چوتھی شکست فوج کو اپنی طاقت، وحشت اور بربریت کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر ہوئی۔ فوج کا خیال تھا کہ شاید لوگوں کو ڈرانے دھمکانے سے، اغوا کرنے سے، تشدد کی کہانیاں پھیلانے سے عوام میں خوف و ہراس پھیلے گا، یہ لوگ ڈر جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن عوام ڈٹے رہے۔ سوشل میڈیا کے لوگ چہرے بدل بدل کر آتے رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 40 ارب روپے کی فائر وال لگانے کے بعد کمپنی کو سکون آ جاتا، لیکن عاصم منیر کی آخری دونوں تقاریر اسی سوشل میڈیا کی مذمت میں تھی، یعنی سوشل میڈیا قابو میں نہیں آ رہا۔ اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، مومنو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ 5ویں شکست الیکشن میں ہوئی۔ یہ شاید پچھلے 77 سال کی بدترین شکست تھی کہ 8 فروری کی شام نتائج کا اعلان ہونا تھا۔ فوج کا اطمینان تھا کہ تحریک انصاف سے الیکٹیبلز نکال کر، تحریک انصاف کا نشان چھین کر، جلسے جلوس روک کر ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، لیکن اگلے 3 گھنٹوں میں فوج کا یہ زوم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ کسی کو توقع ہی نہ تھی کہ عمران خان یوں لینڈ سلائیڈ وکٹری لے گا۔ چھٹی شکست اپنی جہالت کے ہاتھوں ہوئی، کم علمی اور ایکسپوجر نہ ہونے سے ہوئی۔ فوج کے تمام فیصلہ سازوں نے ایک کالج جاتے
वास्ते औसत दर्जे के तालिब इल्म से भी कम शऊर का मुजाहरा किया। रीट्वीट वाली मशीनों पर आज तक फौज के एक बड़े हिस्से को ईमान की हद तक यकीन है। इनके खुशामदी और खबारी भी उन्हें ऐसे ही मिसगाइड करते हैं, हकीकत हाल का इल्म नहीं होने देते और फौज को फजूल सी प्रेजेंटेशंस दिखाकर इससे ज्यादा फजूल जंगों में फौज को उलझाए रखते हैं। फौज को 7वीं और इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी शिकस्त इमरान खान की इस्तिकामत ने दी। जहालत ही थी कि कासा लेसों की यकीन दहानियों पर एतबार कर बैठे कि इमरान खान जेल में 2 हफ्ते ना निकाल सकेगा, बल्कि कुछ तो यूं भी यकीन था कि कोकेन की एक पुड़ी पर ही हमारी तमाम बातें मान लेगा, लंदन चला जाएगा या 3 साल के लिए खामोश होकर बन्नी गाला बैठ जाएगा। फौज को 8वीं शिकस्त इस मैदान में हुई जो फौज की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये फौज की आखिरी तरजीह है। बॉर्डर महफूज करना, स्मगलिंग रोकना, दहशत गर्दी का खात्मा और अमनो अमान बेहतर बनाना फौज के लिए एक ख्वाब साबित हुआ है। अब ऐसा शिकस्त खोरदा लश्कर जो हर मुहाज पे शिकस्त खा बैठा हो, वो अवाम से कब तक लड़ेगा, कब तक लड़ेगा? यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। साइनिंग ऑफ, एनकेडो रीबॉर्न। अस्सलाम वालेकुम।